السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مسلمان اور غیر مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ایسے بولنے میں تو بہت سی بات بولی جاتی ہے اور طرح طرح کی باتیں اپنے اپنے طور پر لوگ وائرل بھی کرتے رہتے ہیں اور تھوڑا بھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم لوگ جو بول رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور کہیں یہ بولنا بھی میرے لیے گناہ کا سبب نہ ہو جائے، لہٰذا بولنے میں خوب سوچ بچار کر کے بولیے۔ مسلمانوں کو ہر عمل سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور اس پر جزا اور سزا کا ہونا بھی ہوتا ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں وہ اس پر غور نہیں کرتے، جو چاہتے کرتے، جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، مگر ایمان والوں پر یہ لازم ہے اور ضروری ہے کہ اس بات پر غور و فکر بھی کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو بھی اس غور و فکر کی دعوت بطور خاص دیں تاکہ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ہم عمل کریں اور وہ جو جیسا بھی ہو قبول ہے۔ کلمہ گو میں تو کچھ بھی کریں، کلمہ گو ہے تو کچھ بھی کریں، کوئی پرشش نہیں ہوگی۔ ایسا سوچنا اور سمجھنا حماقت اور نادانی پر مبنی ہے۔ اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو ہی دھوکہ میں رکھنا ہے۔ ایمان والوں اور غیر ایمان والوں کے اعمال کے تعلق سے قرآن مجید میں رہنمائی موجود ہے۔ پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشن دان کے دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم اسے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر ایمان والوں نے کفر کی حالت میں جو کوئی ظاہری عمل کیے ہوں گے جیسے صدقہ، صلہ رحمی، مہمان نوازی اور یتیموں کی پرورش وغیرہ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف قصد کر کے روشن دان کی دھوپ میں نظر آنے والے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح انہیں بے وقت بنا دے گا، بیکار بنا دے گا۔ مراد یہ ہے کہ وہ اعمال باطل کر دیے جائیں گے، رد کر دی جائیں گے، ان کا کچھ ثمرہ اور کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اعمال کی مقبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اور انہیں یہ میسر نہ تھا۔ غور کیجئے، قیامت کے دن کچھ مسلمانوں کے اعمال بے وقت کر دیے جائیں گے۔ اس آیت میں قیامت کے دن غیر ایمان والوں کے اعمال باطل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ احادیث میں بعض ایسے مومنین کا ذکر بھی کیا گیا ہے جن کے اعمال قیامت کے دن بے وقت کر دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں 2 احادیث پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان دیجیے تاکہ ہم جانتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے بھائی تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے، یعنی تنہائی میں گناہ کیا کریں گے۔ دوسری حدیث حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے پاس پہاڑ
پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت بیکار کر دے گا، پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں، ہمیں ان کا حال بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا، وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر راتوں کو قیام کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے گی تو وہ اس پر کود پڑتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال باطل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور قیامت کے دن اعمال باطل ہو جانے والوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اے اسلامی بھائیوں اور اے اسلامی بہنوں، ہم اپنے اعمال پر ہمیشہ غور و فکر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔